اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب عاصم صاحب، جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، طلباء و طالبات، عزیز اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عاصم صاحب کا، یونیورسٹی انتظامیہ کا۔ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنے کا، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کرنے کا۔ آج کا موضوع آپ نے چوہدری صاحب نے کافی تفصیل سے بتا دیا جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جو چلا رہی ہے مرکز کے لیول پہ، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ 4 صوبے ہیں پاکستان میں جو اس مرکز کے اندر اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور اس میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ پنجاب ہے جو 51% آف پاکستان ہے، اور اس لحاظ سے ہم دنیا کی واحد فیڈریشن ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ اس کے باقی تینوں فیڈریٹنگ یونٹ سے بڑا ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پنجاب کو برا بھی کہا جاتا ہے، اور جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ آپ بھی سنتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے صوبوں کے ایشوز ہیں یہ اتنے گھمبیر کیسے ہو گئے، اور یہ کیوں ہم ان کو اپنے جو مسائل ہیں ہم ان کو حل نہیں کر سکے۔ جو بھی میں نے بات کی پنجاب کی اور دوسرے صوبوں کی، ہمارے 4 صوبے ہیں اور چاروں ہی ایک لوب سائڈڈ صوبے بنے ہوئے ہیں۔ پنجاب جو 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اس وقت 12 ملک دنیا میں صرف ایسے ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں۔ اگر آج پنجاب ایک ملک ہو تو یہ دنیا کا 13واں بڑا ملک ہوگا، اور جو ملک اس سے بڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں چائنا ایک ہے، انڈیا ایک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ اس طرح کے ملک ہیں جو صرف ہم سے بڑے ہیں، جن کی 150 کروڑ کی آبادیاں ہیں، یا 30 کروڑ کی یا 32 کروڑ کی آبادی ہے۔ اسی طرح اگر سندھ کا صوبہ آپ دیکھیں تو صرف 31 ملک ایسے ہیں جو سندھ سے بڑے ہیں۔ اگر سندھ آج ایک ملک ہو تو یہ 32واں بڑا ملک ہوگا دنیا کا۔ صرف 41 ملک ایسے ہیں جو KPK سے بڑے ہیں۔ ہم اس میں بلوچستان، یہ سارے صوبے وہ ہیں جو آبادی میں ایک ڈسٹنکشن رکھتے ہیں، پنجاب خاص طور پہ، اور بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں رقبے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو دنیا میں 172 ملک ایسے ہیں، 172 کنٹریز ہیں جو بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ یہ اتنا بڑا صوبہ ہے ہمارا۔ اور جب پاکستان بنا اس وقت اس کی بلوچستان کی آبادی صرف 11 لاکھ تھی۔ 11 لاکھ کی آبادی پہ اتنے بڑے رقبے کا ایک صوبہ موجود تھا۔ ہم نے اگر اس وقت 11 لاکھ کی آبادی کے لیے کچھ ویلفیئر کا کام کر لیا ہوتا تو شاید آج ہم بلوچستان میں یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح پاکستان کی کل آبادی، میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مشرقی تو ہمارے پاس رہا نہیں، 3.5 کروڑ سے کم تھی، 33.7 ملین تھی 1951 میں پاکستان کی پاپولیشن، اور آج یہ 25 کروڑ ہے۔ بلوچستان کا صوبہ جو 11 لاکھ سے شروع ہوا تھا، آج اس کی آبادی کوئی 24 لاکھ کے قریب، اس کی آبادی کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اور اسی طرح پنجاب جو 2 کروڑ کی آبادی سے شروع ہوا تھا، آج اس کی آبادی 13 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سندھ جو صرف 60 لاکھ کا صوبہ تھا جب پاکستان بنا، اور آج سندھ کا صوبہ 5.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس میں کراچی اکیلا اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے۔ اسی طرح KP کو اگر آپ دیکھیں جو 5.8 ملین ٹوٹل پاپولیشن تھی 1951، آج اس کی پاپولیشن کوئی 5 کروڑ پہ 4.5 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ہمارے صوبے ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ اور ملک بنائے کس لیے جاتے ہیں، بنتے کیوں ہیں؟ سب سے بیسک، اگر جتنی بھی آپ پولیٹیکل سائنس کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو 7 انگریڈینٹس نظر آئیں گے کہ ملک جو ہے وہ
ان 7 چیزوں کے لیے بنتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے. اس کے بعد مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے جس کے لیے لوگ حکومتیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. ہم کسی کی غلامی قبول کر لیتے ہیں, ہم کسی کو اپنا لیڈر اور اپنا پرائم منسٹر اور صدر بناتے ہیں اس لیے کہ یہ 7 چیزیں ہمیں چاہیے. ہم اپنی طاقت, اپنے ووٹ کی طاقت کسی ایک کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری ویلفیئر کا کام کر سکے, وہ ہمارے لیے ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر سکے, وہ اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس کر سکے, ہمیں انصاف مل سکے. اور اسی طرح اکنامک ویلفیئر ہو, پولیٹیکل ویلفیئر ہو, ریاست کی حفاظت کی جا سکے. یہ ساری وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک شخصیت کو سونپ دیتے ہیں اور خود اس کے سبارڈینیٹ بن جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کو چاہیے. اور اس میں اگر ایک چیز آپ دیکھیں تو وہ پبلک ویلفیئر ہے. اگر ایک ہی چیز پہ آپ کانسنٹریٹ کریں تو ہم حکومتیں بناتے ہیں, ہم لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اس لیے کہ وہ پبلک ویلفیئر کر سکیں. اور دنیا میں جو آپ کی مرکزی حکومتیں ہیں وہ جب یہ کام نہیں کر سکتی بیکاز آف دیئر سائز, اپنے حجم کی وجہ سے, تو وہ اپنے ملکوں کو صوبوں میں, اسٹیٹس میں, ڈسٹرکٹس میں, ڈویژنس میں تقسیم کرتی ہیں تاکہ پبلک تک اس کا حق پہنچایا جا سکے, تاکہ پبلک کو لوگوں میں ترقی آ سکے, ان کی سیلف گروتھ ہو سکے, ان کی پروفیشنل گروتھ ہو سکے, جو بھی چودھری عبد الرحمان صاحب بھی فرما رہے تھے. اس کے لیے صوبے بنائے جاتے ہیں, اس کے لیے اسٹیٹس بنائی جاتی ہیں, اس کے لیے ڈسٹرکٹس بنائے جاتے ہیں اور عوام کو ان کی دہلیز تک سہولت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی 2019 میں جس کا عنوان تھا پاکستان ایٹ 100, کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو اس کا نقشہ کیسا ہوگا. ایک تو جو بات انہوں نے کہی کہ 2047 میں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو اس کی آبادی 50 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی. جتنی آج ہماری آبادی ہے اس سے بھی دگنی آبادی ہماری ہو چکی ہوگی اگر ہم اسی طرح سے چلتے گئے. اور اگر یہ ملک ایک ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا, اس کی راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں. اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ریجنل انیکوالٹیز پاکستان میں ہیں وہ ہمیں دور کرنی پڑے گی. جیسے سدرن پنجاب ہمیشہ ایک مطالبہ آتا ہے کہ جہاں پہ ترقی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ لاہور سے دور ہے, اور حقیقت بھی اسی طرح سے ہے. یہ سب سے پہلے انہوں نے بات کی, ایک پاپولیشن کی بات کی, دوسری ریجنل انیکوالٹیز کی بات کی. اگر یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ پاکستان نے پچھلے تقریباً 80 سال میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا, ایک اسلام آباد اور 4 آپ کے پروونشل کیپٹلز. اس کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایون ہماری بنیادی سہولتیں بھی موجود ہوں. کہا یہ جاتا ہے ایک لطیفے کے طور پہ, لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سخت بیمار ہو گیا تو وہ لے جائیں کسی بھی شہر میں کسی ہاسپٹل میں, وہ کہتے ہیں بچنا نہیں ہے لاہور لے جاؤ, کیونکہ سہولت ہے ہی وہاں پہ. سر کہیں پہ سہولت ہم نے دی نہیں ہے. پھر ویک انسٹیٹیوشنز ہمارے بنتے ہیں. جب ہماری آبادی اتنی بڑی ہے, حکومت کی گرپ اس آبادی کے اوپر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. جب انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تو کرپشن بڑھتی ہے, جو آج ہم تماشا اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ڈیولوشن کی بات ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کی کہ جب تک ہم اپنے جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالو نہیں کریں گے, نیچے تک جو آپ کی ٹیئر ہے گورنمنٹ کی اس تک نہیں لے کے جائیں گے تو ترقی شاید ممکن نہیں ہوگی. اور یہ باتیں جتنی میں نے آپ کے سامنے کی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور دنیا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کیا راستہ دکھا رہے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہتا ہوں کچھ, کہ دنیا کس طرح سے گورن کر رہی ہے. چائنا جس کی آبادی تقریباً 1.4 بلین ہے, اس نے اپنے 31 صوبے بنائے ہوئے ہیں. انڈیا
اگین کوئی 150 کروڑ کی آبادی ہے. جب آزاد ہوا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا اور ٹوٹل اس کی جو اسٹیٹ تھی وہ 9 تھی. آج اس کی اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کو اگر ملائیں تو یہ 39 ہیں. تو 30 نئے صوبے پچھلے 80 سال میں انڈیا نے بنا لیے, ہم ایک بھی نہیں بنا سکے. یونائٹڈ اسٹیٹس 332 ملین اس کی پاپولیشن اور 50 اسٹیٹس ہیں ان کے پاس. انڈونیشیا جو ملتا جلتا ہے ہمارے پاس 27 کروڑ کی آبادی ہے اور 34 اس کی اسٹیٹس ہیں انڈونیشیا کی. پاکستان ہمیں پتہ ہے 5ویں بڑے ملک ہیں ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا میں, اور ہمارے پاس صرف 4 صوبے ہیں. جو اوپر والے 4 میں نے آپ کو بتایا کسی کے 50 ہیں, 34 ہیں, 31 ہیں. نائجیریا اگین تقریباً ہمارے جیسا 20 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی ہے, 27 پروونسز ہیں. برازیل 20 کروڑ سے زیادہ ہے, 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اور 36 اسٹیٹس ہیں برازیل کے اندر. اسی طرح بنگلہ دیش تو ان کی یونٹری اسٹیٹ ہے, انہوں نے کوئی صوبہ نہیں بنایا لیکن انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹس کو امپاور کر دیا. میکسیکو 13 کروڑ کی آبادی ہے اور 31 صوبے ہیں. یہ ہیں دنیا کے 10 سب سے بڑے ملک, اور ان کی ڈویژن انہوں نے کس طرح سے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. اور اپنے صوبے اور ان کی بھی جو آبادی جس طرح سے ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی. اب ہم اگر بات کریں کہ ہم کیا پرپوز کرتے ہیں, ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس طرح تقریباً 33 صوبے پاکستان کے بنیں گے, اور یہ آپ حکومت آپ کے قریب پہنچ جائے گی. جو سہولت حکومت کو آپ کو دینی چاہیے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ پہنچ جائے گی. اس پہ ایک بات کی جاتی ہے, ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں کہ جی پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ بنا دیں. لوکل گورنمنٹ بننی چاہیے, بڑی بہت اچھی چیز ہے, بٹ ہم نے یہ دیکھا پچھلے 80 سال میں کہ کہیں لوکل گورنمنٹ نہیں بنتی ہے. کبھی ماشاء اللہ جب آتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ بنتی ہے, جیسے ہی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کرتی ہے کہ آپ کے لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ شاید ہمارے ڈی این اے میں ہے ہی نہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ بنا سکیں. اور دوسری سب سے بڑی وجہ, ہمارے 80 سال میں بہت سے لیڈر آئے ہیں, بہت سی پارٹیاں آئی ہیں, اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سب لوگ برے تھے. ان میں کچھ بہت اچھے ہوں گے, کچھ اچھے ہوں گے, کچھ نہیں بھی اچھے ہوں گے. لیکن اگر آپ پاکستان کی ترقی یا تنزلی کا گراف بنا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسٹریٹ سیدھی ایک لائن چل رہی ہے. کسی بھی دور میں آپ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ ٹیچر ہیں جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. آپ بجائے جذباتی نعروں کے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیور نہیں کیا. ہر دور میں ہماری تنزلی بڑھتی گئی ہے, ہر دور میں ہماری اکنامک کنڈیشن خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہیں. آپ کبھی دیکھیں, ابھی پی ٹی آئی کہے گی کہ جی ہمارے دور میں تو ڈالر 160 روپے کا تھا, آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا, یہ 280 روپے کا ہو گیا. تو بھائی اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک نون لیگ کا دور تھا, تب ڈالر 36 روپے کا تھا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہے گی ایک ہمارا دور تھا, اس میں ڈالر 10 روپے کا تھا. تو یہ کسی نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوا, یہ اپنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اور روپیہ اسی سپیڈ سے ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان دعووں کی بجائے ہم ایک ڈیٹا بینک بنایا, اس پہ بلیو کرنا شروع کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. سامنے وہی چیزیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں مختصر میرا خیال ہے آپ سے بات کروں گا, زیادہ لمبی نہیں کروں گا, اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر یہ باتیں میری سن کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کوشچن کیجیے. ہمیں کوشچن کرنا چاہیے ایز این انسٹیٹیوٹ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ عاصم صاحب نے آپ کو اتنا انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے, وہ اتنا اچھا آپ کو دیا, تو پڑھایا بھی آئی ایم شیور کہ اس سے بھی اچھا ہوگا. تو آپ سوال کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا اپنی بات کو کرنے کا, اور آپ کو موقع ملے گا بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ لیڈرز آئے ہیں, گئے ہیں, حکومتیں بنی ٹوٹی, کئی طرح کی حکومتیں ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس ماشاء اللہ بھی لگے, پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں, ان پروسیس ہم نے آدھا ملک بھی کھو دیا, لیکن ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
یہ خراب ہوتی جا رہی ہے ایک سپیڈ سے، اور اسی سپیڈ سے خراب ہو رہی ہے. اب سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سنو بال افیکٹ تو ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. وہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں نہ کسی لیڈر کا کنٹریبیوشن ہے ہمیں بہت زیادہ اچھا کرنے میں، اور خراب کرنے میں بھی ایکول کنٹریبیوشن ہے سب کی، کسی کی کامیاں زیادہ نہیں ہمیں نظر آئے گی. ہم اس میں کیا چاہتے ہیں کہ جب صوبے نئے بنیں گے، آپ کے 33 پروونسز اگر بنتے ہیں تو لوگ جو آئیں گے جو صوبوں میں کام کریں گے، اگر کوئی اپنے صوبے میں اچھا کام کرے گا تو وہ نیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوگا، اور اگر وہ اپنی محنت سے اور اپنی ایبلٹی سے میرٹ کے اوپر آگے بڑھے گا تو وہ نیشنل لیول پہ آگے بھی ڈیلیور کرنے کے قابل ہوگا. آج ہماری جو بھی لیڈرشپ آتی ہے آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے. سارے کے سارے لیڈر ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جب لیڈر پہ مشکل آتی ہے وہ عوام کی طرف دیکھتا ہے تو عوام کہیں پہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، پاپولر لیڈر تھے، آج بھی پاپولر لیڈر ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے باہر نہیں مل رہا. نواز شریف کی گورنمنٹ آئی 2/3 میجورٹی سے جیتی ہوئی گورنمنٹ، چاروں صوبوں میں. آج تک اتنے ووٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں پڑے جتنے 96-7 میں نون لیگ کو پڑے، لیکن اسے بھی نکال دیا گیا، کوئی اس کے پیچھے باہر نہیں نکلا. اسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، جس راستے سے آئی جس سے باقی ہے اسی سے وہ بھی آئی، وہ بھی چلے گئے، اور ان کے لیے بھی آج بھی کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی پرفارم نہیں کیا، کسی نے ہماری زندگی کو نہیں بدلا. اگر ہم اپنے ساتھ ملتا جلتا کوئی ملک دیکھیں تو وہ ٹرکی ہے. وہاں بھی مارشل لا لگتے رہے، وہاں بھی پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی، اور وہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا جو ہمارے یہاں پہ. اسی طرح کی پولیٹیکل گورنمنٹس وہاں پہ بھی آتی ہیں، لیکن ایک لیڈر وہاں پہ آیا جو لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کر کے آیا. اردگان صاحب پہلے میئر بنے، انہوں نے ڈلیور کیا اپنے لوگوں کو، پھر وہ ملک کے صدر بنے، اور صدر بن کے بھی انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھے. اور جب ان کے خلاف کو ہوا تو اس کی حفاظت کس نے کی؟ عوام نے اس کی حفاظت کی. اور جمہوریت کی حفاظت کرتا کون ہے؟ وہ تو عوام ہی کرتی ہے، کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا بیکاز ہمارے لیڈر کسی پروسیس سے نہیں آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنے، پولیٹیکل جو آپ کا کیک ہے وہ بڑا ہو، اس کے سٹیک ہولڈر زیادہ ہوں، وہ پرفارم کریں، پرفارم کر کے آگے بڑھیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور ان کی شہرت کسی وجہ سے ہو، صرف جذباتی نہ ہو بلکہ وہ پرفارم کر کے آگے بڑھیں. اور وہاں سے جو لوگ آگے بڑھیں گے وہ نیشنل لیول پہ آپ کے اچھے لیڈر بنیں گے. انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ چائے بیچنے والا ملک کا پرائم منسٹر بنا، کیونکہ سسٹم اس کو اجازت دے رہا تھا. سسٹم میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر کوئی محنت کرے گا تو وہ لوور مڈل کلاس سے بھی ہوگا تو وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا، سارے اسٹوڈنٹس کو بھی، ٹیچرز کو بھی، کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی مڈل کلاس سے آتی ہے. جو رچ آف دا رچ ہے وہ کبھی اچھے لیڈر نہیں دنیا میں پیدا ہوئے. آپ دیکھ لیں دنیا میں 2-4 ایسے لوگ آئے ہیں جو الٹرا رچ تھے اور وہ پالیٹکس میں آئے اور لیڈر بن گئے، تو ان کی کارکردگی آپ دیکھیں وہ نہیں ہوگی. ریسٹ آف دا ورلڈ میں جتنے بھی لیڈر آپ کو نظر آئیں گے وہ مڈل کلاس سے نظر آئیں گے. اور مڈل کلاس کا لیڈر آگے پھر ہی بڑھ سکتا ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی رستے میں چوئی صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی آپ نے دیکھا ارشد صاحب جنہوں نے وہ نیزہ پھینکا اور وہ اولمپک چیمپئن بن گئے، اور جب واپس آئے تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ کریڈٹ لے رہے تھے اور ان کو انعام ان کو مل رہے تھے، سب کچھ مل رہا تھا. میں نے یہ کہہ رہا تھا، آج عاصم صاحب بھی سٹوری سنا رہے تھے کس طرح انہوں نے آپ کی یونیورسٹی شروع کی، کہاں کہاں سے کس کس مرحلے سے مشکل سے وہ گزرے. تو میرا اور عاصم صاحب ایمان آج پکا ہو گیا کہ اس سسٹم کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا. ارشد نے بھی اگر میڈل لیا تو پہلے اس سسٹم کو ڈیفیٹ کیا، پھر آگے بڑھا اور اللہ نے اس کو کامیابی دی. ہمیں ایسا سسٹم چاہیے
جو کم از کم اگر ہمیں سپورٹ نہ کر سکے تو ہمارے راستے کی رکاوٹ بھی نہ بنے. وہ سسٹم کہاں سے آئے گا؟ آپ کو آگے بڑھنے کی آزادی اور آپ آگے بڑھنے کی آپ میں کون ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکے گا؟ وہ اس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو ہماری جنریشن بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 20 سال بعد یہاں پہ شاید نہیں ہوں گے، لیکن آپ اس وقت اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے. آج ہمارے ان صوبوں کی وجہ سے، ان بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وجہ سے 44% بچے ہیں جو اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کو پورا کھانا نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ سے ان کا برین ڈیولپ نہیں ہو رہا، ان کی باڈی ڈیولپ نہیں ہو رہی. یہ 44% بچے جن کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، یہ اس وقت آپ کو ہانٹ کریں گے جب آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے. یہ ملک آگے چل ہی نہیں سکے گا، بڑھ ہی نہیں سکے گا اگر ہم اس کو نہیں آج روک دیتے. تو اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو ہم نے اپنا 20 سال بعد کا فیوچر بھی داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. اگر آج اس پہ بات نہیں کریں گے اور آپ لوگ بات نہیں کریں گے تو جو آپ ہی کے کریئر کے پیک پہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. 25 ملین ایسے بچے ہیں پاکستان میں جو اسکول نہیں جا رہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے. انڈیا 150 کروڑ کی آبادی ہے، ان کے کوئی 20 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول نہیں جا رہے. ہمارے 25 ملین 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. تو وہ بھی کل کو ان امپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں جو خود بھی کام کر نہیں سکیں گے، آپ کو بھی کام کرنے نہیں دیں گے، فزیکلی ہینڈی کیپ ہوں گے. یہ ایک مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو آپ نے سن لی.